السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ہم جماعت ہفتم اردو کی سبق خوانی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 17 پڑھا تھا، اس کی مشق بھی حل کی تھی۔ آج ہم سبق نمبر 18 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے درخت لگائیں بخت جگائیں۔ اس سبق میں مصنف بتاتا ہے کہ لیاقت علی خان جو ہے بینک آفیسر ریٹائرڈ ہے، وہ اپنے بچوں اور پوتوں کو جو ہے وہ کہانی سناتے ہیں۔ محلے کے بچے بھی آ جاتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ خضر نے کہا کہ ہمارے اسکول میں ہفتہ شجر کاری منایا جا رہا ہے۔ حنظلہ نے کہا کہ ماحول کو کیسے جو ہے وہ صاف رکھا جا سکتا ہے، تو دادا جان نے ان کو ان ساری باتوں کے جواب دیے اور بتلایا کہ درخت جو ہے وہ ماحول کو کیسے خوبصورت رکھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، فضا کیسے جو ہے وہ آلودگی سے بچائی جا سکتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مصنف نے اس میں کیا کیا باتیں بتائی ہیں۔ سبق نمبر 18، درخت لگائیں بخت جگائیں۔ لیاقت علی صاحب ریٹائرڈ بینک آفیسر ہیں۔ وہ اپنے پوتے پوتیوں اور محلے بھر کے تمام بچوں میں ہر دل عزیز ہیں۔ وہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات تمام بچوں کو کہانی سناتے ہیں یا پھر کسی اخلاقی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک رات تمام بچے ان کے پاس جمع ہو گئے۔ دادا جان نے بڑے پیار سے تمام بچوں کو حال احوال پوچھا اور اسکول کی مصروفیات کے بارے میں سوال کیا تو خضر کہنے لگا، دادا جان، ہمارے اسکول میں ہفتہ شجر کاری منانے کا اعلان کیا گیا ہے اور ہمارے اساتذہ نے ہم سب طلباء کو اس شجرکاری کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا کہا ہے۔ دادا جان یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، بھائی واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے اور موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کے لیے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ صاف ستھرا اور صحت افزا ماحول انسانی صحت اور تندرستی کے لیے ناگزیر ہے۔ حنظلہ، دادا جان، درخت ماحولیاتی آلودگی کو کس طرح کم کرتے ہیں؟ دادا جان، درخت آکسیجن کا بہترین ذریعہ ہیں۔ انہیں زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جا سکتا ہے۔ فیکٹریوں اور گاڑیوں سے خارج ہونے والا مضر صحت دھواں ہوا میں شامل ہو کر سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح فضا آلودہ ہو کر ہماری زندگی کو دشوار بناتی ہے، لیکن اگر زیادہ مقدار میں درخت لگائے جائیں تو فضائی آلودگی پر بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ درخت آکسیجن مہیا کر کے ہماری زندگی کا سامان کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں۔ ابیہا، دادا جان، اگر درخت اتنے اہم اور ضروری ہیں تو انسان انہیں کاٹتا ہی کیوں ہے؟ دادا جان، بیٹا، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے حاصل کردہ لکڑی سے فرنیچر اور عمارتی سامان تیار کیا جاتا ہے۔ ایسے درختوں کی کاشت ماحول کی بہتری کے ساتھ ساتھ تجارتی مقاصد کو بھی پورا کرتی ہے۔ ان درختوں میں شیشم، ساگوان، شاہبلوت اہم ہیں۔ بعض درخت راستوں کو کشادہ کرنے کی غرض سے کاٹے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے جنگلات نئے شہر آباد کرنے کے لیے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ حشام، درخت کاٹنے اور نئے درخت نہ لگانے کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ دادا جان، درختوں کی کٹائی اور کمی سے گلوبل وارمنگ کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں سے زمین کا درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اور تباہ کن سیلاب بڑے نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ جنت، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ درخت کاٹنے والوں کو سزا دینی چاہیے۔ دادا جان، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بلا وجہ درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن جن علاقوں میں قدرتی گیس دستیاب نہیں ہوتی، وہاں درختوں کی لکڑی ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فرنیچر بنانے، کاغذ تیار کرنے، رنگ اور ادویات کی فیکٹریوں میں بھی درختوں کے پتے اور چھال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ جنگلات کے لیے بے درخت کاٹنے پر سخت قانون سازی کرے اور ایسا کرنے والوں کو سخت سزائیں دے اور بھاری جرمانے کرے۔ راہیا، دادا جان، میرا خیال ہے کہ ہمیں آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ دادا جان، شاباش راہیا، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کے لیے شجر کاری بہترین حل ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا سے تقریباً ہر سال 13 ملین ایکڑ زمین سے جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے۔ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں جنگلات کی تعداد بہت کم ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک کا 25% سے 30% تک رقبہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا صرف 5% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ عارف، دادا جان، ہمیں درخت کہاں، کب اور کیسے لگانے چاہیے؟ دادا جان، بیٹا، ہمیں اپنے گھروں، دفتروں، میدانوں، سڑکوں، شاہراہوں، موٹر ویز اور ہائی ویز پر پھلدار اور پھولدار درخت لگانے کی ترغیب دینی چاہیے۔ ہم خود بھی اس عمل کا حصہ بنیں اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں۔
ہمارے ملک میں سالانہ 2 مرتبہ شجر کاری ہوتی ہے، ایک مرتبہ فروری اور مارچ کے مہینوں میں، دوسری دفعہ اگست اور ستمبر کے مہینوں میں۔ یہ چاروں ماہ درخت لگانے کے لیے موزوں ہیں۔ میں آپ سب کو پودے لا کر دوں گا، لیکن درخت لگاتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ درخت ہمیشہ قطار میں لگائیں، ان کا باہمی فاصلہ 10 سے 15 فٹ ہو اور دیواروں سے ہٹ کر لگائیں۔ بچوں، ہم سب مل کر اپنے گھروں، آس پاس کے علاقوں اور اس وطن عزیز کو خوبصورت اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام بچے ہفتہ شجر کاری کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اس وطن عزیز کو سرسبز و شاداب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ دادا جان کی باتوں نے بچوں میں ایک نیا جوش بھر دیا تھا اور وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے سبق کو بڑے توجہ اور دھیان سے پڑھا ہوگا اور ایک ایک بات کو ذہن نشین کر لیا ہوگا کہ درختوں کے کیا فوائد ہیں، اور لیاقت صاحب نے کس طرح ہمیں بڑی وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ درخت لگا کر ہم اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو کیسے صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، جس سے زندگی وہ اور بھی بڑھ سکتی ہے اور ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو میں اس کی مشق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔